وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إنه عليم خبير۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات اس اللہ وحدہ لا شریک کے ذات کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پوری کائنات کو پالنے والا وہ اکیلا ہے، رزق دینے والا وہ اکیلا ہے، مشکل کشا وہ اکیلا ہے، لجپال وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام سید القولین آمینہ کلال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر جس طرح آپ سرکار جی کے شیان شان ہند اللہ عز و جل آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت برخا کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے۔ یہ گنتی کے چند ایام تھے جو اپنے اختتام کی طرف چل پڑے ہیں، اور اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ گزرے ہوئے ایام میں ہم نے کچھ حاصل کیا ہے یا نہیں کیا، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا، اپنے کام کاج میں اپنے وقت کو مصروف رکھا ہے، تو ابھی بھی سانسیں باقی ہیں، ایام باقی ہے، وقت باقی ہے۔ جس قدر ہو سکے، جس قدر سانس چل رہی ہے، اپنے خالق کے ساتھ انسان ہم کلام ہو کر کے اپنی راہوں کو صحیح سیدھے راستے پر لا سکتا ہے۔ معزز برادران اسلام، میں جو موضوع آپ احباب کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، کاش کہ ہم سب کو اس کی سمجھ آ جائے۔ اگر اس کی سمجھ آ جائے، اس کی تیاری پر انسان اپنا وقت صرف کرے، تو دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہ ملے جو دنیا سے دل لگانے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، دھوکہ فراڈ کرنے والا ہو، حقوق غصب کرنے والا ہو، وراثت کے حقوقوں کو پامال کرنے والا ہو، وراثت کی رقموں کو وہ کبھی بھی اپنے خزانوں میں جمع کر کے نہ رکھے، بلکہ جن جن ورثاء کے حق ہوتے ہیں وہ صحیح معنی میں ان کو ادا کرے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کمانے والا ہے۔ پتہ نہیں کل ہونی بھی ہے کہ نہیں، یہ دن کی روشنی دیکھنی میسر ہو کہ نہ ہو، سانسیں وفات کرے یا نہ کرے، کوئی شخص نہیں جانتا۔
وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی یہ نہیں جانتا موت بستر پر آنی ہے، روڈ پر آنی ہے، تنہا آنی ہے، گیدرنگ کے اندر آنی ہے، کہاں آنی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ انہ علیم خبیر، صرف ایک ذات جانتی ہے، وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کو بہتر پتا ہے کہ انسان کو کب اور کس حال میں موت دینی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، شعور، فہم عطا کیا ہے۔ جس طرح انسان اپنی زندگی کے فیصلے لیتا ہے، اپنے کاروبار کے فیصلے لیتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے فیصلے لیتا ہے، اپنے مکان کے لیے، اس کی تزئین و آرائش کے لیے انسان فیصلے لیتا ہے، یہ بھی ایک مکان ہے، یہ بھی ایک عمارت ہے، اس کا فیصلہ لینا بھی انسان کی ایک اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کی تزئین و آرائش کے لیے بھی انسان کو محنت اور مشقت کرنی چاہیے، تاکہ اس کو صحیح علم ہو سکے کہ یہ جو عمارت میرے پاس ہے، جس کی دیوار ساری کی ساری سانسوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اس کا لینٹر، اس کا بینک بیلنس، اس کا سب کچھ ایک سانس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، جیسے ہی اگر یہ سانس اکھڑے گا تو یہ عمارت ختم ہو جائے گی۔ ہماری اس عمارت کے لیے کیا محنت ہے، کیا مشقت ہے، کیا ہم اس عمارت کے لیے کچھ محنت کر رہے ہیں کہ یا صرف اسی عمارت کے لیے محنت ہے جہاں اینٹیں لگائی جاتی ہے، جہاں مستری آ کر کے ایک سیمنٹ لگاتا ہے اور دیوار کے ساتھ دیوار توڑتا چلا جاتا ہے، پھر اوپر ایک چھت ڈال دیتا ہے، ہم وہ سایہ لینے کے لیے کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ تیرا آج تو نے ہمیں چھت دے دی، اس چھت کے ساتھ ساتھ اس چھت کا بھی احساس کرو۔ عربی کا شاعر کہتا ہے الموت قدح كل نفس شاربوه والقبر باب كل نفس داخلوه۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر کسی نے پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر کسی نے داخل ہونا ہے۔ وہ قبر، وہ ماحول جو ہم اپنے کوئی عزیز و قارب کے جدا ہونے پر سب جمع ہوتے ہیں، کسی کے لیے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ یاد کے لمحات ہوتے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کل میرے پاس تھا آج نہیں ہے، رات کو میرے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے، صبح کو یہ جدا ہو گیا ہے۔ یہی باتیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہمارے اعلانات ہو سکتے ہیں۔ جس چارپائی پہ ہم نے اپنے کو لٹایا ہے، لے کر کے جا رہے ہیں، دنیا اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، اعلانات مساجد میں ہو رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمارے اعلانات بھی ہو گئے، اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ موت ایک الحقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو۔ کون کرتا ہے؟ ابھی آپ باہر نکل جائیں، ساری دنیا الا ماشاء اللہ بہت قلیل لوگ ایسے ملیں گے جو رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے اندر مگن ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ فریب دے رہے ہیں، کاروبار کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف خدا دل سے ختم ہو چکا ہے، موت کا انسان غافل ہو چکا ہے، اس کو اپنی موت کی ذرا بھی فکر نہیں۔ اگر اس طرح ہوتا تو انسان کبھی بھی اس طرح کے فعل اور حرکات و سکنات نہ کرتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے میرے پیغمبر، اس جہان میں، اس کائنات میں کسی بھی فرد و بشر کو بقا حاصل نہیں ہے، کسی نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر کوئی ذات قائم اور دائم رہنے والی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے،
وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم دائم رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز کو فنا ہے، یہ محلات، یہ زمین، یہ آسمان، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جانے والے، یہ زمین کی نشانیاں، یہ پہاڑ، یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں، سارا کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور انہی باتوں پر سوچ و بچار کر لیا کر کہ اگر کسی چیز نے، کسی ذات میں باقی رہنا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، ہر ایک کو فنا ہی فنا ہے۔ میں قرآن مجید کی اسٹڈی کر رہا تھا، لفظ موت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 57 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اگر قرآن مجید کو ہم اور اسٹڈی کریں تو ماتا، میت، اموات کے جو لفظ آئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان ٹوٹل سارے لفظوں کو قرآن مجید کے اندر 100 تقریباً 65 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم غافل پھر ہیں، دنیا سے غافل ہو جائیں، یہی مطلب ہے کہ دنیا سے غافل ہو کر کے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک چیز نے، ہر ایک شے نے موت کا پیالہ پینا ہی پینا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو آزماتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو مال زیادہ دے دیا، کبھی کم دے دیا، لیکن یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر کامیاب کیسے ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خالق ارض و سما نے الذی خلق الموت والحیات، موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کرنے میں سب سے اچھا کون ہے۔ لیکن جب ہم دنیاوی اعتبار سے دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہاں ایک دوسرے میں محسوس اور نظر آنے والی چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں سب سے اچھا کون کردار ادا کرتا ہے، سب سے اچھا رشوت لینے والا کردار کون ادا کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں زندگی اور موت کو پیدا کرنے کے بعد تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ موت کو یاد کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر مشغول رہتا ہے، اپنی موت سے غافل رہتا ہے۔ دوسرا جو موت کو زیادہ تر یاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ تیسرا ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر موت کو یاد ہی کرتا رہتا ہے، جب بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کی آرزو خواہش ظاہر کرتا ہے کہ یا اللہ میں ہمیشہ تجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہوں تاکہ یہ میری دنیاوی پریشانی ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے دنیا میں زندگی گزارنے والے تو دنیا میں اس طرح رہے جس طرح ایک غریب رہتا ہے، او عابر سبیل، یا ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ ایک مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے،
ایک مسافر اپنی زندگی کے اندر سفر ہی کرتا رہتا ہے. یہ زندگی، یہ ہماری جو سانسیں ہیں، یہ بھی ہمارے پاس ایک سفر ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرتے ہو صبح کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تم صبح کرتے ہو شام کا انتظار مت کرو. کہ پتہ نہیں شام تک پہنچنا نصیب ہو کہ نہ ہو. روڈوں پر ہم سفر کرتے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو گھر سے اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں ان کو حادثاتی موت ان کو آ کے مل جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے الوداع ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس موت سے کیا سیکھا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم لوہے کے محلات بنا لو، کنکریٹ کے محلات بنا لو، تہ خانوں میں چھپ جاؤ، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں بھی چلے جاؤ یہ تم کو آ کے پکڑے گی، یہ تم کو چھوڑنے والی نہیں ہے. کیوں؟ جب سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، موت کو ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، تم جہاں کہیں مرضی بھاگ کر کے چلے جاؤ، تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو. جہاں کہیں تم بھاگ سکتے ہو بھاگ لو. میں قرآن مجید کو اسٹڈی کر رہا تھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ کے فرشتے جب کسی ظالم کافر فاسق کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اے میرے پیغمبر آپ نے دیکھے ان ظالموں کی طرف، فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم. فرشتے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی یہ گندی روح کو ذرا باہر نکالو. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر کے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی روح اس کے بدن سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے. اور جو کافر ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، اس کی روح ایسے اس کے بدن سے کھینچی جاتی ہے جیسے مل مل کے دوپٹے کو ایک جھاڑی دار درخت کے اوپر پھینک کے کھینچا جائے، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور گندے کلیموں میں، گندے ٹاٹوں میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ صرف ہم نے دنیا کے رکھ رکھاؤ کے لیے سب کچھ کرنا ہے. آج میں فلاں کے ساتھ نہیں بولتا، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ختم ہے، فلاں کے ساتھ میری بول چال ختم ہے، اب میرا فلاں کے ساتھ مرد جون ختم ہے، سب کچھ ختم ہے. کیا یہی دنیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کا آ جانا، موت کی سختی کا آ جانا یہ برحق ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ظالم لوگ موت کی سختیوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی حالت بھی یہی ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کی ساری زندگی جو نافرمانی کرتے رہے ہیں، وہ اس وقت یہ خواہش آرزو کریں گے کاش کہ ہم نے اس رب کی فرما برداری کی ہوئی. فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ جو سانس ہے
یہ جو روح ہے جب ہمارے نرخے میں آ جائے گی، اٹک جائے گی آ کر کے، اس کو کس طرح فرشتے کھینچیں؟ کبھی تصور تو کرو۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب یہ روح ہنسلی میں آ کے اٹک جائے گی، کیا عالم ہوگا؟ ہم نے نہیں پڑھا، سنا نہیں ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی رگڑ کھا رہی ہوگی۔ موت کی سختی اس وقت اس قدر سخت ہوتی ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، حالت نزع میں ہے، میرے وجود کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہیں پاس پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بھگو بھگو کے اپنے چہرے پر لا کے مل رہے ہیں، پانی لگا رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر آخر الزمان ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب ہے، اس دنیا میں رب کے پاس سب سے افضل انسان ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ ماں جی ایسا فرماتی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایسا موت کی سختیاں بڑی سخت ہے، موت کی سختیاں بڑی سخت ہے، ذات اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر ذرا سوچ و بچار پیدا کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت کی بڑی سختی ہے، موت کی بڑی سختی ہے، ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، کیا عمل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کرتے ہیں، گناہگار ہیں، ہر وقت گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، قبر کی فکر ہی نہیں ہے، کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ وہ قبر، وہ قیامت، وہ دن جس کی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خبر دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے قل هو نبأ عظیم، وہ خبر ان کو دے دیجئے جو بہت بڑے دن کی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، اور یہ لوگ اس سے راز کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خبر کیا ہے، ان کو یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ خبر کیا مالک دے رہا ہے۔ ساری کی ساری خبر اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک مربع لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے ساتھ آپ نے ایک اور لکیر کھینچی ہے، جو مربع لکیر ہے اس کے ساتھ آپ نے چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یہ انسان ہے، یہ جو مربع میل کے ساتھ ساتھ لکیریں ہیں یہ انسان کی آرزوئیں، یہ خواہشات ہے، انسان ان کو پورا کرتے 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 ادھورا رہ جاتا ہے، اتنی دیر میں موت آ کے اس کو لپیٹ کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اس کی خواہشات وہی کی وہی دری کی دری رہ جاتی ہے۔ کبھی سنا ہوگا محفل میں بیٹھے ہوئے آواز آ رہی ہوگی جانے والا چلا گیا، تیرے بچوں کا کیا بنے گا، تیری بیوی کا کیا بنے گا، تیرے کاروبار کا کیا بنے گا، اور سوچو بچار تو کرو جو چلا گیا ہے ساتھ کچھ لے کر کے گیا ہے، کاروبار، بیوی بچے، اولاد، کنبہ، قبیلہ، ایون کے جو بدن کے اوپر کپڑے ہیں گھر والے وہ بھی اتار لیتے ہیں، پھر آوازیں آ رہی ہوتی ہے جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو بدن سے سمیل لانا شروع ہو جائے، لے چلو اس کو۔ وقت مقرر ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، کنبے قبیلے میں فون ہوتے ہیں آ جاؤ، جانے والا چلا گیا ہے، یہ وقت طے ہوا جاتا ہے، پھر بھی کوئی توجہ
کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی سوچو بچار نہیں ہے، وہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں رواں دوا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی پھر خواہشات آرزو میں جاگ اٹھتی ہے، جن کے متعلق میرے رب فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس میں سب کچھ جو بھی آرزو میں خواہشات ہے ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جانے والی ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ یہ لوگ جو آج اپنے رب کو بلائے بیٹھے ہیں، اپنے رب سے دوری اختیار کرتے ہیں، رمضان کی ان گھڑیوں میں اپنے رب سے التجائے کر کے باتیں کر کے چلے جاؤ نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب نے یہ جو قرآن کے اندر اعلان فرما دیا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں یہ کیا گمان کرتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے، یہ کیا سوچ و بچار کرتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ان لوگوں کو ان جیسی موت دے دی جائے گی جو اللہ کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیا یہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی نیک اور صالح موت آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ رب کا قرآن فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جب رب کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے ان کے چہروں پر اور چھاتیوں پر تھپڑ ماریں گے۔ اللہ اکبر، کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کبھی قرآن مجید کی سٹڈی کی ہے؟ ان آیات پر غور کیا ہے کہ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں زندگی گزار رہے ہیں، حسد بغض کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے صرف اس لیے زندگی کا مقصد یہی سمجھ لیا ہے کسی کو ہرا بھرا دیکھو تو اس کے لیے 4 آدمیوں میں بیٹھ کے تجسس شروع کر دیا جائے، حسد شروع کر دیا جائے، آگے پلے کچھ نہیں ہے، سارے کے سارے اعمالوں کو برباد اور تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے برادر، میرے محترم، میں اماموں کے اقوال مختصر آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ موت کی کشمکش میں ہیں، آخری لمحات ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتا ہوں آج سے قبل میں نے کبھی بھی اتنی سختی نہیں دیکھی جتنی میں نے موت کی سختی کو دیکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کا وقت ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں سفر لمبا ہے، خرچہ کم ہے، سفر بڑا ہی لمبا ہے، خرچہ پاس موجود نہیں ہے اور رزلٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، جنت ملے گی جہنم ملے گی۔ صحابی رسول ہے، محدث حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، 7 8 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، کہیں دور ہو گیا تو حدیث رہ نہ جائے۔ ان کی یہ طلب ہے، یہ خواہشات ہیں، یہ آرزو ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت ہے، رونا شروع کر دیا۔ بیوی پوچھتی ہے کیوں روتے ہیں؟ آپ تو صحابی رسول ہے۔ فرمانے لگے اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں گناہ اتنے کر لیے ہیں، رزلٹ کا پتہ نہیں ہے، کیا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جستجو جسارت نہیں ہے، وجود کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ یہاں گناہوں میں لتھڑے پتھڑے ہوئے لوگ تن تنا سینہ تان کے کہہ رہے ہوتے ہیں آجا جو ہوتا ہے کر لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندے ذرا اپنے آپ کو ہلکا کر لے، انہ علی کل شیء قدیر، میں ہوں، قہار بھی میں ہوں، جبار بھی میں ہوں،
لیکن ساتھ اللہ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم اور غفور بھی بیان کی ہے، کبھی اس پر بھی غور کر لیا کر، کبھی اس کو بھی دیکھ لیا کر۔ ہمیں سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، واپسی اس کی طرف ہے۔ یہ دنیا جو مرضی کرتی پھرے، اس دنیا کو راضی کرنے کے چکروں میں کہیں اپنے خالق کو ناراض نہ کر بیٹھنا، خالق کے ساتھ اپنے تعلقات کو گوا نہ بیٹھنا۔ دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہوتی۔ اگر راضی کرنا ہے تو اس مالک کو راضی کرو جو رات کی تنہائی میں آ کے بھی تمہیں آوازیں دے رہا ہوتا ہے، آ کے مجھ سے استغفار کر لے، کچھ مانگ لے، کچھ اپنے لیے رزق مانگ لے، معافی مانگ لے، شفا مانگ لے، سب کچھ دوں گا، لیکن آ تو صحیح میرے پاس۔ برکیف بیان کرنے کو بھی بڑا دل چاہ رہا تھا، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ قرآن کے بے شمار مقامات ابھی میرے پاس موجود تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ دنیا سے اپنی دل نہیں لگایا کرتے، دنیا سے محبت نہیں کیا کرتے، وہ آخرت سے محبت کیا کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے اگر ملنا ہے، ملنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنی موت کو یاد کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، سجدوں میں رونا کیجئے، پھر اللہ رب العالمین کی ملاقات انسان کو میسر ہو سکتی ہے، اور اللہ کی ملاقات انسان کو میسر ہو سکتی ہے۔ جو سنا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔